ٹھیک ہے، اب عبارت پڑھیں آپ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم. ومن حكمه أن الشرع إذا أين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه، حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوى. وإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط مزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين، فإن ذلك لقطع المزاحمة ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية. فإن الصوم شرعا وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية، وإن لم يعين بس اتنے ہی رہنے دیجیے. فصل المامور به نوعان. یہ سبق چل رہا ہے مامور به کا. مامور به کسے کہتے ہیں یہ بات آپ حضرات بخوبی جان گئے ہیں. اس کی دو قسموں کا بیان ہوا، موقت اور غیر موقت. جی یعنی مطلق عن الوقت و مقید بالوقت. پھر مقید بالوقت کی بھی دو قسموں کا بیان ہوا. مقید بالوقت جی مطلق عن الوقت کا بیان ہونے کے بعد مقید بالوقت کا بھی بیان شروع ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ مقید بالوقت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وقت اس کے لیے ظرف ہو، اس معمور بھی کے لیے وقت جو ہے یہ مقید ہے نا، چونکہ تو مقید تو بالوقت ہی ہوگا. کوئی فعل جب مقید ہے تو مقید کس چیز سے ہوگا؟ کوئی کام کہا جا رہا ہے تو یا تو مطلق کہا جائے گا کہ بھئی کر لو، لیکن اس میں وقت جو ہے وقت کی تعین نہ ہو، تو یہ تو مطلق ہوا. لیکن ایک ہے مقید، تو مقید کا مطلب ہوا کہ وقت کے ساتھ اس کی تقیید کر دی گئی، جی اس کو مقید کر دیا گیا کہ اس وقت میں آپ کو کرنا ہے. تو چونکہ مقید بالوقت، مقید بھی کا مطلب ہوتا ہے مقید بالوقت، تو جو وقت ہے اس کی دو قسمیں ہیں کہ یا تو وہ فعل جو ہے یا تو وقت جو ہے اس فعل کے لیے ظرف ہوگا، یا پھر وقت جو ہے اس فعل کے لیے معیار ہوگا. جی تو وقت جو ہے فعل کے لیے ظرف ہو، یہ بات تو بیان ہو چکی. آج کا بیان یہ ہونا ہے کہ وقت جو ہے فعل کے لیے معیار بنتا ہے. معیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معیار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے ناپا جائے. کسی چیز کو کسی چیز سے ناپا جائے. جس چیز سے ناپا جاتا ہے اس کو معیار کہتے ہیں. جیسے دین کو ناپا جاتا ہے صحابہ سے کہ دین کیا ہے، کہ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی جب بھی کوئی بات خیر کی اور دین کی جائے گی تو اس کو موازنہ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کے معیار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ معیار ہیں. تو گویا دین کی ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اس کا موازنہ کیا جائے گا، اس کو ناپا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا. جب وقت جو ہے کسی فعل کے لیے معیار ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ وہ فعل اس پورے وقت میں دائر ہوگا، کیونکہ وہ جب جو چیز جس سے ناپی جاتی ہے وہ اس کے شروع سے لے کر آخر تک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا لمبا وقت ہوگا فعل بھی اتنا ہی ہوگا. یعنی فعل میں اور وقت میں فرق نہ ہوگا. جتنا وقت اتنا فعل، جتنا وقت
کیونکہ فعل کو اس وقت سے ناپا جائے گا کیونکہ وقت اس کے لیے معیار ہے. جیسے رمضان کا روزہ، تو یہ رمضان کا روزہ کس میں رکھا جاتا ہے؟ رات میں رکھا جاتا ہے کہ دن میں رکھا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دن میں رکھا جاتا ہے. تو دن میں کب سے رکھا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں پہلی گھڑی سے، دن کی پہلی گھڑی 5:10 سے اگر دن شروع ہوتا ہے تو روزہ بھی 5:10 سے شروع ہوگا. اور 6:10 پہ اگر دن ختم ہوتا ہے تو روزہ بھی کب ختم ہوگا؟ اور روزہ اگر جو ہے، اور دن اگر جو ہے 9 گھنٹے کا ہے تو روزہ بھی کتنی دیر کا ہوگا؟ 9 گھنٹے کا. اگر دن 14 گھنٹے کا ہے تو، کیونکہ دن کا گھنٹہ بڑھتا رہتا ہے نا، اور اگر دن 14 گھنٹے کا ہے تو روزہ بھی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جو وقت ہے وہ اس فعل کے لیے معیار ہے، یعنی فعل کو اس پورے وقت کے ساتھ استیعاب کیا جائے گا، یا وہ فعل جو ہے، وہ فعل اس پورے وقت کو استیعاب کرتا ہے، اس کو گھیر لیتا ہے. اور اگر یہی بات ہے، اور یقیناً یہی بات ہے کہ وقت جو ہے کسی فعل کے لیے اگر معیار ہے تو وہ فعل اس پورے وقت کو بھرے ہوئے ہیں. تو وہ فعل اگر پورے وقت کو بھرے ہوئے تو دوسری چیز کے اس میں گھسنے کی اور داخل ہونے کی گنجائش بھی نہ ہوگی. کہ ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی نا. چنانچہ آپ قضا کا روزہ رکھیں، قضا روزہ رکھیں تو نہیں داخل ہوگا، نظر کا روزہ رکھیں تو داخل نہیں ہوگا، کفارے کا روزہ رکھیں تو داخل نہیں ہوگا، نفلی روزہ رکھیں تو داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ صوم رمضان پورے نہار کو، پورے دن کو ممتد ہے، وہ اس کو گھیرے ہوئے، کسی دوسرے کے داخلے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات بیان ہوئی کہ مقید بالوقت کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ وقت جو ہے اس کے لیے ظرف ہو جس کا بیان ہوا، اور ایک یہ ہے کہ وقت اس کے لیے معیار ہو. جس میں ظرف ہوتا ہے اس میں دیگر چیزوں کے بھی داخل ہونے اور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور جس میں معیار ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی. سمجھ گئے بات؟ اب ترجمہ ملا لیں آپ. والنوع الثانی ما یکون الوقت معیارا لہ، کہ مقید بالوقت کی دوسری قسم وہ ہے کہ وقت اس کے لیے معیار ہو. ما یکون الوقت معیارا لہ، ٹھیک ہے. وذالک مثل الصوم، اور اس کی مثال روزہ ہے. فإنہ یتقدر بالوقت، چنانچہ یہ روزہ ناپا جائے گا یا ممتد ہوگا وقت کے ساتھ. جتنا وقت مقدر ہوگا وقت کے برابر، یتقدر بالوقت. اور وہ وقت کیا ہے؟ وہو الیوم، اور وہ دن ہے. ومن حکمہ، یہ تو تعریف ہو گئی معیار کی، یہ تو تعریف ہو گئی معیار کی. اب اس کا حکم بیان ہونے جا رہا ہے. ومن حکمہ، اور پھر روزے کا حکم یہ ہے کہ ان الشرع اذا عین له وقتا لا یجب غیرہ، کہ جب شریعت نے متعین کر دیا اس فعل کے لیے کوئی وقت تو لا یجب غیرہ، تو اس وقت میں لا یجب غیرہ، تو اس کے علاوہ اس وقت میں چیز جائز نہ ہوگی، واجب نہ ہوگی، مطلب جائز نہ ہوگی، گنجائش نہ ہوگی. اس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. ولا یجوز اداء غیر فیہ، اور جائز نہیں ہوگا اس کو ادا کرنا یا اس کے غیر کو ادا کرنا، یعنی رمضان کے روزے کے علاوہ اس میں ادا کرنا، فیہ اس وقت میں، یعنی رمضان کے دنوں میں جائز نہ ہوگا. حتی ان الصحیح المقیم لو اوقع امساکہ فی رمضان عن واجب آخر، یہاں تک کہ اگر کوئی تندرست اور مقیم آدمی لو اوقع امساکہ، اگر واقع کرے اپنے روکنے کو رمضان میں کسی دوسرے واجب کے لیے، یقع عن رمضان، تب بھی رمضان کا ہی روزہ ہوگا، لا عما نوا، اور وہ روزہ نہ ہوگا جس کی اس نے نیت کی. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے ترجمہ کریں. سمجھ میں آ گیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِذَا اندفع الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ سَقَطَ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ،
کہ جب مزاحم ہی نہ رہا، جب وقت میں جی مقابل ہی نہ رہا، ٹکراؤ ہی نہ رہا، کیونکہ کسی کی گنجائش نہ رہی۔ وَإِذَا اندَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، جب وقت میں مزاحم یعنی اس کا مقابل دفع ہو گیا، مندفع ہو گیا، سقط اشتراط التعیین، تو اس تعیین کی شرط بھی ختم ہو گئی، کہ جب 2-4 لوگ ہوتے ہیں تب تعیین ہوتی ہے، جب ایک ہی بندہ ہے تو اس میں کیا تعیین کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، جی فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ شرط یعنی تعیین کی جو شرط ہوتی ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ ای فَإِنَّ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ التعیین لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے تعیین۔ تعیین سمجھ رہے ہو؟ میں کس کا روزہ رکھ رہا ہوں، نظر کا ہے، کفارے کا ہے، جی کس کا روزہ ہے، اس کی تعیین۔ تو جب وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو اس چیز کی تعیین کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج میرا روزہ کون سا روزہ ہے، اس سال کا ہے، پچھلے سال، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا يَسْقُطُ أَصْلُ النِّيَّةِ، ہاں اصل نیت ختم نہ ہوگی، اصل نیت ختم نہ ہوگی۔ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ لَا يَصِيرُ صَوْمًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، اس لیے کہ امساک یعنی رکنا، کھانے پینے جماع سے رکنا، اسے روزہ نہیں کہیں گے الا بالنیت، مگر نیت سے۔ یعنی کوئی آدمی دن بھر بھوکا رہے، نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی سے ملے، تو اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ روزہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی یہ نیت کرے، چاہے رمضان ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو، اسے نیت کرنا پڑے گا کہ میں آج روزہ ہوں۔ ہاں یہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا نفلی روزہ ہے، کہ نظر کا روزہ ہے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل نیت کی ضرورت ہے۔ فإن الصوم شرعا هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیت، اس لیے کہ روزے کی تعریف شرعاً یہ ہے، اس لیے کہ شرعاً روزے کی تعریف یہ ہے هو الامساک، کہ وہ رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، جماع سے، دن میں مع النیتی، نہارا مع النیتی، یہ شرط ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ نیت تو کرنا ضروری ہے روزے کی، مگر تعیین کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے کی جو عبارت آنے جا رہی ہے وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ حَتَّى لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ أَيَّامًا لِقَضَاءِ رَمْضَانَ لَا تَتَعَيَّنُ هِيَ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمْضَانَ فِيهَا وَغَيْرُهَا۔ جی اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو، نارمل دن، کوئی بھی فعل شریعت کا، یعنی کوئی بھی واجب، شریعت کا کوئی بھی وجوب جس کو شریعت نے وقت کے ساتھ مقرر نہ کیا ہو، جی اس میں وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، کہ اگر شریعت نے وقت مقرر نہ کیا ہو، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ، چنانچہ جو فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ، تو بندے کے متعین کرنے سے وہ وقت متعین نہ ہوگا، بندے کے متعین کرنے سے وقت مقرر نہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے جیسے نارمل دن ہے ہمارے رمضان میں تو شریعت نے مقرر کر دیا ہے کہ بھائی اس میں رمضان کے روزے ہوں گے، لیکن رمضان کے علاوہ جو دن ہیں، رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں، مثلا جمعے کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے، دوشنبے کا دن ہے، منگل کا دن ہے، تو جس دن کو شریعت نے بندے پر مقرر نہ کیا ہو، متعین نہ کیا ہو، تو بندے کے متعین کرنے سے وہ متعین بھی نہ ہوگا۔ مثلا
اس کی مثال سمجھو، مثلا کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ میں جمعے کو روزہ رکھوں گا، نظر مان لے، تو نظر ماننے سے نظر واجب ہو جائے گی، نظر واجب ہو جائے گی۔ لیکن جمعے کو روزہ نہیں رکھوں گا تو کیا یہ جمعے کا جو دن ہے یہ متعین ہو گیا؟ جیسے رمضان کے دن متعین ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی روزہ دوسرا نہیں رکھ سکتے آپ، تو آپ نے اگر اس میں طے کر دیا کہ صاحب جمعے کو میں روزہ رکھوں گا، تو چونکہ آپ نے جمعے کے دن کو متعین کر دیا روزے کے لیے، تو کیا آپ کے تعین سے تعین ہو جائے گا، آپ کے مقرر کرنے سے مقرر ہو جائے گا، اور ایسا مقرر ہو جائے گا کہ اگر آپ چاہیں بھی کہ اس دن نفلی روزہ رکھیں یا کفارہ کا روزہ رکھیں یا اور کوئی روزہ رکھیں تو اس میں آپ کا جو ہے وہ روزہ جائز نہ ہو۔ جیسے رمضان میں آپ کوئی اور روزہ رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ سکتے، تو ایسے ہی آپ کے تعین سے بھی اگر تعین ہو جائے تو دوسرا روزہ یعنی نفلی روزہ یا کفارے کا روزہ یا قضا کا روزہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی۔ پھر تو فرماتے ہیں نہ، یہ شریعت کا ہی حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے کہ شریعت اگر کوئی وقت مقرر کر دے کسی فعل کے لیے تو وہ تو متعین ہوگا، لیکن جس چیز میں شریعت نے مقرر نہ کیا ہو اس میں بندہ اگر متعین کرتا ہے کسی دن کو یا کسی وقت کو، تو اس کے متعین کرنے سے وہ دن مقرر نہ ہوگا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے جمعے کے دن جو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اگر آپ اپنی نظر کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، اور قضا بھی اگر رکھیں گے تو قضا بھی ادا ہو جائے گی، نفل بھی رکھیں گے تو نفل بھی ادا ہو جائے گی جی، اور کفارے کا روزہ رکھیں گے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، یعنی جو آپ کے تعین سے تعین نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ ترجمہ ملا لیں۔ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ، کہ اگر شریعت مقرر نہ کرے اپنے لیے کوئی وقت، اپنے لیے کوئی وقت، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ، چنانچہ وقت مقرر نہ ہوگا جی، بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ، بندے کے متعین کرنے سے، حَتَّى لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ أَيَّامًا، یہاں تک کہ بندہ اگر کسی دن کو مقرر کر لے لقضاء رمضان، رمضان کے روزے کی قضا کے لیے، فرماتے ہیں لا تتعین ہی للقضاء، تو وہ دن متعین نہ ہوں گے قضا کے لیے۔ کیا آپ قضائی ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب آپ نے طے کر دیا کہ اس ہفتے جو ہے، اس پورے ہفتے رمضان کے روزے آپ نے چونکہ آپ نے مان لیے ہیں، تو لہٰذا اب اگر آپ کچھ اور رکھنا چاہیں تو آپ نہیں رکھ سکتے۔ اٹ از ناٹ لائک دس۔ وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ، اور جائز ہوگا اس میں چاہے کفارے کا روزہ رکھیں چاہے نفل کا روزہ رکھیں۔ یہی بات سمجھے۔ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمْضَانُ فِيهَا وَغَيْرُهَا، اور اس میں رمضان کے روزوں کی قضا اور اس کے علاوہ سب جائز ہوگا۔ تو یہ تھی ایک تعریف۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی ایک آدمی ہے جس نے یہ طے کر لیا کہ میں ہر دوشنبے کو اور ہر جمعرات کو میں رمضان کے روزے کی قضا رکھوں گا، کسی آدمی نے طے کر لیا، تو پھر ایسا طے کرنے سے ہوگا کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِوُجُودِ الْمُزَاحِمِ ثُمَّ لِلْعَبْدِ أَن يُوجِبَ شَيْئًا عَلَى نَفْسِهِ مُؤَقَّتًا أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ، کہ جی اس قسم کا حکم یہ ہے کہ انه یشترط تعین النیتی، کہ ایسی چیز میں نیت کا تعین شرط ہوگا۔ وہاں نیت کا تعین شرط نہیں تھا، یہاں نیت کا تعین باوجود تعین کے اس نے طے کیا ہے، دوشنبہ جمعرات طے کیا ہے اس نے، اس کے باوجود بھی جب روزہ رکھے گا تو اسے نیت کرنا ہی ہوگا کہ وہ قضائے رمضان کی جو ہے روزہ رکھ رہا ہے، اس کا تعین اسے کرنا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں یشترط تعین النیتی، کہ نیت کی تعین شرط ہوگی، لوجود المزاحم، کیونکہ یہاں مزاحم
یعنی اس کا مقابل موجود ہے، یعنی دوسری چیز بھی گنجائش چونکہ رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسہ مؤقتا وغیر مؤقت، پھر بندے کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ واجب کر لے کوئی بھی چیز کو اپنے نفس کے اوپر مؤقتاً و غیر مؤقتاً، چاہے موقت مقرر کرے یا غیر موقت مقرر کرے. یعنی یہ چیز ہے کہ ہر اس بات کا بندے کو اختیار ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز بھی واجب کر لے. مثلا آپ کے اوپر قرض ہے جی، آپ دے نہیں پا رہے تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا قرضے کے ذمہ دار ہم ہیں، چنانچہ آپ کے قرضے کو ہم نے اپنے ذمے لے لیا تو گویا ایک چیز کو ہم نے اپنے ذمے لگا لیا جی، اور شام تک دے دوں گا یہ موقت ہو گیا، اس ہفتے میں دے دوں گا موقت ہو گیا، اس مہینے میں ادا کر دوں گا یہ موقت ہو گیا. تو موقت اپنے اوپر ذمے واجب کر لے یا غیر موقت اپنے ذمے واجب کر لے، اس کی گنجائش رہے گی، اس کی گنجائش رہے گی. تو کیا فرق ہوا؟ کہ فرق یہ ہوا کہ آپ کے موقت کرنے اور موقت نہ کرنے سے دوسری چیز اس میں نہ ہو پائے، یہ حق نہیں رہے گا آپ کو، دوسری چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے یہ چیز. وَلَيْسَ لَهُ تغیر، لیکن اس کے لیے شریعت کے حکم کی تغییر جائز نہ ہوگی. تو دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بندے کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ اپنے ذمے کوئی چیز لازم کر لے، لیکن بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم میں کوئی تبدیلی پیدا کر لے. اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں. چنانچہ رمضان میں اگر کوئی یہ موقت کر لے کوئی بندہ کہ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کی 12 تاریخ کو میں نظر کا روزہ رکھوں گا جی، تو آپ شریعت کے حکم کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا پاور نہیں ہے، اتنی گنجائش آپ کے لیے نہیں ہے. آپ دیگر دنوں میں جہاں شریعت کا ٹکراؤ نہ ہو وہاں آپ موقت غیر موقت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں شریعت کا حکم دائر ہوگا اس میں شریعت کے حکم کو تبدیل کرنے کا اختیار بندے کو نہیں ہے. مثال دے رہے ہیں اس کی، سمجھ گئے نا اس بات کو؟ اب اگر آپ سمجھ گئے تو مثال ملائیے. فرماتے ہیں اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ لزمہ ذلک. مثلا کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ وہ فلاں دن روزہ رکھے گا، یعنی فلاں متعینہ دن وہ روزہ رکھے گا، مطلب دوشنبے کے دن روزہ رکھے گا. لزمہ ذلک، تم نے کہا تم روزہ رکھو گے، روزہ تمہارے پر لاگو ہو جائے گا. وَلَوْ صَامُوا عَنْ جی باری بات نا، ابھی تو ایک بات ہم بول چکے ہیں. وَلَوْ صَامُوا عَنْ قَضَاءِ رمضان او کفارۃ یمین جازہ، لازم تو ہو جائے گا روزہ، لیکن شریعت کے حق کی طرح نہیں کہ شریعت کا حق جو ہے وہ معیار ہوتا ہے، اس میں دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اب یہی بات اوپر بیان ہوئی وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ. یہ مسئلہ اوپر ہی تو بیان ہوا ہے. یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندہ اگر کوئی چیز اپنے ذمے لازم کرتا ہے، موقتاً ہو یا غیر موقتاً ہو، میں نے مثالاً عرض کر دیا ابھی آپ کے سامنے، تو موقتاً بھی واجب ہوگا اور غیر موقتاً بھی واجب ہوگا. لیکن جس کو موقت کیا ہے اس میں کوئی دوسری چیز ایڈ نہ ہو، داخل نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. جبکہ شریعت جب کوئی چیز کہتی ہے تو وہاں دوسری چیز کی اجازت نہیں ہوتی، مگر یہاں اجازت ہوگی، یہ فرماتے ہیں. دیکھیں مثال دے رہے ہیں، پھر سے دیکھو مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے اذا نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا احسان دعا ہے. ایگزام پتہ چل گیا تمہیں؟ ہاں کل آئیں گے انشاءاللہ. نظر کے ایگزام پتہ چل گیا کب سے؟ ہاں 2 مارچ سے. نہیں فائنل نہیں پتہ چلا. جی فائنل کوئی بتا رہے تھے اعلان لگا ہے وہاں پہ. 2 مارچ سے ہی تو اعلان آیا تھا. السلام علیکم. سننے میں آیا لیکن لگے گا اللہ کا احسان دعا ہے. فائنل کر دیں. ان لوگوں 2 نے مارچ کو اعلان نکلا نہیں ابھی. سنا ہے کہ وہی پہلے دن نکلا تو وہی ہے 2 مارچ کو. وہی ہے، آیا تو تھا، تو اس میں تبدیلی تھوڑے ہے. ہاں وہ تو آیا تھا نا، واٹس ایپ کیا تھا کسی نے. اس نے نظر سے کیا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں، اور میرا خیال سے وہ آئے ہوئے بھی 15 دن ہو گئے، اچھا اور زیادہ دن اور پہلے بھی ہو گئے آگے. وہ پتہ نہیں ہے.
لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر تبدیلی ہوتی نا تو نوٹس آتی. اس کے بعد کب ہے؟ 2 سے وہاں 2 سے شروع شروعات ہے. 2 سے شروعات ہے, 2 مارچ 3 سے. تاریخ کو آئے کہ نہیں؟ 3 کو نہیں ہے, 3 کو جمعہ ہے. ویسے ہوگا جمعہ ہے. ہاں تو نہیں ہے, نہیں ہے, 3 تو نہیں. شیڈول پھر سے دیکھ لیا جائے, میرا خیال سے میرے واٹس ایپ پہ بھی ہے آپ کو. لوگوں کو ہے؟ دو فصل ہے. کون سا بتا ہے؟ ہائی اسکول کیسے؟ 2 تاریخ کو ہائی اسکول شروع ہے. ہاں 2 تاریخ فصل ہے. کس نے کہا؟ اسکول 3 تاریخ کو ہے. 2 تاریخ کو کیا ہے؟ 2 تاریخ سے ہائی اسکول شروع ہے. کس نے کہا 2 تاریخ؟ 16 فروری سے ہے. 16 فروری سے ہے. 2 تاریخ کو ایگزام نہیں ہے ہائی اسکول کا. 3 تاریخ کو. نہیں 2 تاریخ کو آخر میں. 2 تاریخ نہیں آپ کے یہاں 16 فروری سے ہے نا مولانا, 16 فروری سے ہے نا, تو وہ 2 مارچ تک جاتا ہے. نہیں 2 مارچ کو بھی ہے, 3 مارچ کو بھی ہے. ہاں تو آپ کا جو ہے وہ 2 مارچ 3 مارچ تک جا رہا ہے اسکول, تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن نظرے کو اس سے فرق نہیں پڑتا. سواری بھی ہے. پڑے گا نا, اردو ہے بھی ہے. دونوں دے لینا نا, دونوں کی گنجائش دے لیں. ابھی دکھائیں گے. 2 تاریخ کو ہاں تو ہو سکتا ہے اس کو گنجائش کریں. مدی ہائی اسکول بھرے دیسی. بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر غور خوض کی ضرورت ہے. ہاں ظاہر ہے, صحیح بات. کتنے بچوں کا اس میں ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہے. سماجی وگیان 3 تاریخ کو ہے. اردو ہے 3 تاریخ کو. چلو خیر ٹھیک ہے بس. ابھی دکھائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, ابھی دکھا دیں. چلیے ٹھیک ہے. تو ہم کہاں تھے بھائی, دھیان سے. مثال ہو, اس کو ملا لیجئے. فرماتے مثال ہو اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ لزمہ ذلک. چنانچہ کوئی آدمی اگر کسی متعینہ دن کے روزے کی نظر مانتا ہے, لزمہ ذلک, تو وہ روزہ, وہ نظر اس کے ذمے یعنی ناظر کے ذمے لازم ہو جائے گا. ولو صاموا عن قضاء رمضان, لیکن اگر وہ اس کے خلاف رمضان کا روزہ یعنی قضاء رمضان کا روزہ رکھتا ہے, او عن کفارۃ یمینہ, یا کفارہ یمین کا روزہ رکھتا ہے, تو یہ بھی ہو جائے گا. لأن الشرع جعل القضاء مطلقا, اس لیے کہ شریعت نے قضا کو مطلق رکھا ہے کہ قضاء رمضان کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ صاحب اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ میرے تعین کرنے سے تعین ہو جائے, تو اس میں شریعت کا حکم ٹکرائے گا, اور بندے کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کے قانون میں کوئی تبدیلی کر دے. اس لیے قضاء رمضان کا روزہ یا کفارے کا روزہ, یہاں تک کہ نفلی روزہ بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس دن جو اس نے روزے کی نظر مانی تھی وہ پھر کسی اور دن روزہ رکھے. یہ چیز ہے, یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. فرماتے ہیں فلا یتمکن العبد من تغییرہ, چنانچہ بندے کو قدرت نہیں ہے شریعت کے یعنی شریعت کے حکم کو من تغییر بالتقیید, تقیید کے ذریعے یعنی مقید کرنے کے ذریعے سے شریعت کے کسی حکم کو تبدیل کرنے کی قوت نہیں ہے. جی بغیر ذالک اليوم, اس دن کو بدلنے سے. ولا يلزم على هذا ما اذا صاموا عن نفل, اس سے ایک اعتراض لازم ہو رہا ہے. جی اعتراض لازم ہو رہا ہے, اور وہ اعتراض یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی قضاء رمضان آپ نے کہا ادا ہو جائے گا, اور آپ نے کہا کہ کفارہ یمین ادا ہو جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزہ ادا نہیں ہوتا, بلکہ نظر کا ہی روزہ ادا ہوتا ہے. یعنی جو اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی میں دوشنبے کو روزہ رکھوں گا, اب یہ نظر ہو گئی جی, تو قضاء رمضان کا روزہ اگر رکھتا ہے تو ادا ہو جائے گا, کفارہ یمین کا روزہ رکھتا ہے تو ادا ہو جائے گا. لیکن اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو نفلی روزہ نہیں ہوگا, نفلی روزہ نہیں ہوگا, اور نظر کا ہی روزہ ہو جائے گا, نظر کا ہی روزہ ہو جائے گا. تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے, یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے یہاں پہ. یہ اعتراض ہے, یہ تو اعتراض ہو گیا, اور جواب بھی یہیں پہ دیکھ لیا جائے کہ جواب یہ ہے کہ بندے کو اپنے اوپر اختیار ہے, بندے کو اپنے اوپر اختیار ہے, جس چیز کو چاہے وہ لازم کر لے,
اپنے اوپر لازم کر لے، موقتاً لازم کر لے یا غیر موقتاً لازم کر لے، یہ بندے کو اختیار ہے۔ اس اختیار کی وجہ سے اس کی نظر کا عمل اس کا مؤثر ہوگا، چونکہ اس نے موقت کیا ہے جی، یعنی ہر بندے کو اپنی نظر کو مؤثر بنانے کا، موقت کرنے کا حق حاصل ہے، لہذا بحیثیت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو طلبا اپنا مقالہ جو ہے مولانا کو سنانا چاہیں سنا دیں، مولانا حاضر ہیں، موجود ہیں، آپ لوگ سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، حضرت سے متعلق ہے تو حضرت کو ہی سنائیں گے نا۔ ہم آپ سے متعلق کر رہے ہیں، سنا دینا ہے، یہ نہیں سوچو کہ ضرورت نہیں ہے، سنا دو مولانا، سنا کر۔ تو تھوڑی باریک بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بندے کو اپنے اوپر اختیار ہے کہ نہیں بھائی؟ بندے کو اپنے اوپر اختیار ہے، جس کا چاہے قرضہ اپنے ذمے لے لے، جو چاہے روزے جتنے چاہے روزے اپنے ذمے کر لے، چاہے موقت کر لے چاہے غیر موقت کر لے۔ چنانچہ بندے کا اپنا اپنے فعل کا اختیار چونکہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے نفلی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اگر نفلی روزہ ہو جائے تو اس کا پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ بندے کا اپنا پھر پاور کیا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کو اپنے نفس پر بھی اختیار نہیں رہا، لہذا نفلی روزہ یعنی جو اس نے نظر مانا تھا دوشنبے کے دن کے روزہ رکھنے کا، تو اگر اس کو مؤثر نہ مانے اور نفل روزہ ہو جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ پھر بندے کا اپنے اوپر بھی اختیار باقی نہیں رہا۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ نہیں، بندے کو اپنی ذات پر پورا اختیار ہے، جس چیز کو چاہے اپنے ذمے کر لے جی، اور اس کو جب چاہے اس کو ادا کرے، لیکن بندے کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کو بدل دے، یہ اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ قضائے رمضان اس لیے ادا ہو گیا کہ وہ شریعت کا حق ہے، اور کفارہ یمین کا اس لیے ادا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ وہ شریعت کا حق ہے، کہ شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ جب آپ کا دل چاہے تو کفارہ یمین ادا کرے، جب آپ کا دل چاہے تو قضائے رمضان ادا کرے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب اس شریعت کے حکم کو تمہارے اپنے موقت کرنے سے وہ ٹل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز ٹل سکتی ہے جس کو تم نے خود اپنے اوپر ذمہ کیا ہے۔ آئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ چنانچہ اگر کوئی آدمی اس دوشنبے کے دن جو اس کا مقرر ہے اس دن نفل روزہ رکھے گا تو نفل روزہ ادا نہ ہوگا، بلکہ وہ نظر کا روزہ ادا ہوگا، تاکہ اس کا اپنا اختیار استعمال ہو سکے کہ اس نے اپنے اوپر ذمے جو چیز موقت کیا تھا وہ چیز مؤثر ہے۔ کچھ سمجھ میں آگے بات نہیں آئی ہے؟ تو اب چلے آگے، پھر فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اس کے اوپر یہ لازم نہیں آتا یا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اذا صامه عن نفل، کہ جب اس نے روزہ رکھا نفل کا، حیث یقع عن المنظور لا عما نوا، تو وہ واقع ہوگا نظر کا روزہ، نہ کہ وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی تھی، یعنی نفل کی، نفل نہیں ہوگا۔ اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کیوں اعتراض نہ کیا جائے؟ جواب فرماتے ہیں لأن النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل جو ہے وہ بندے کا اپنا حق ہے، اذ هو یستبد بنفسہ من ترکہ و تحقیقہ، اس لیے کہ اس کو اپنی ذات پر اختیار ہے، اس کو چھوڑنے کا بھی اور اس کو کرنے کا بھی، یعنی نفل روزہ جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے۔ فجاز ان یؤثر فعلہ فیما هو حقہ، چنانچہ جائز ہے اس کے لیے کہ ان یؤثر فعلہ، اپنے فعل کو مؤثر بنائے ان اوقات میں یا ان جگہوں میں ہوا حق ہو جس میں اس کا اپنا حق ہے، یعنی نفل میں اس کا اپنا حق ہے، لا فیما، نہ کہ ان جگہوں پر یا ان چیزوں میں ہوا حق شرعی جس میں شریعت کا حق ہے۔ بس ایک ہی 2 لائن بچی، اس میں زیادہ نہیں۔ وعلی اعتبار هذا المعنی، اسی بات پر ہمارے مشائخ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اذا شرطا فی الخلع الا نفقۃ لها ولا سکنا، اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بھئی جب کوئی آدمی
طلاق دیتا ہے، جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے، سمجھ بات، جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے پر دو چیزیں مرد کے ذمے یا شوہر کے ذمے ہوتی ہیں. ایک اس کا 3 مہینے کا خرچہ، 3 مہینے کا جو خرچہ ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ وہ بھی اس کے ذمے ہوتا ہے، اور مکان بھی، رہائش بھی، جس کو سکنا بولتے ہیں، وہ بھی اس کے ذمے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ بھی اس کے ذمے ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں دے رہا بلکہ خلا دے رہا ہے. خلا بھی ایک طلاق ہے، اور طلاق تو طلاق ہے ہی ہے، لیکن خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں عورت کی مانگ کے اوپر اس کو طلاق دینا. اب جب عورت طلاق مانگے گی تو شوہر اس میں شرطیں لگائے گا کہ بھئی 2 لاکھ روپے دو، ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، یا ایک کام کرو اپنا مہر معاف کرو، اور نفقہ بھی جو تمہارا حق ہے وہ معاف کرو، تو سکنا بھی تو تمہارا حق ہے وہ بھی معاف کرو. فرماتے ہیں سنو، پیسے کی جو بات ہے وہ اس کا اپنا حق ہے، دے یا نہ دے یہ اس کی بات ہے. نفقہ جو شریعت کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، یہ شریعت نے قانون نہیں بنایا بلکہ یہ عورت کا حق ہونے کی وجہ سے اس کو بیان کیا ہے. سمجھ گئے بات. لیکن رہا سکنا کی بات تو قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں اس سلسلے میں کہ ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو. جی تو شریعت کا چونکہ اس سلسلے میں حق ہے کہ سکنا دینا یہ شریعت کا حق ہے، اور نفقہ لینا یہ بیوی کا حق ہے. تو جس کا جو حق ہوتا ہے وہ اپنے حق کو معاف کر دے. جیسے مثال کے طور پر ہمارا آپ کے اوپر جی 10,000 روپے ہے، لیکن جی ہم اگر معاف کر دیں اس کو تو یہ ہمارا پاور ہے. ایسے ہی نفقہ ہے، تو نفقہ چونکہ عورت کا حق ہے اور اسے طلاق چاہیے، لہٰذا وہ اپنے حق کو اگر معاف کر دے کہ بھئی نفقہ ہمیں نہیں چاہیے، مہر ہمیں نہیں چاہیے، تو وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن اگر بیوی یہ کہے کہ ہمیں سکنا بھی نہیں چاہیے، تو یہ بیوی کو سکنا بھی نہیں چاہیے کہنے کا حق نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفقہ بھی عورت کے لیے اور سکنا بھی عورت کے لیے، تو عورت کو سکنا معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، نفقہ معاف کرنے کی اجازت ہو گئی. کیسے اجازت ہو گئی؟ فرماتے ہیں سکنا شریعت کا حق ہے اور نفقہ بیوی کا حق ہے. جو بندے کا حق ہے بندہ معاف کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور جو شریعت کا حق ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ بات مسئلہ کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ یہ اسی پر بیان ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں شریعت کا حق ہوگا بندے کا اس میں اختیار نہیں رہے گا، اور جہاں بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے اس میں بندے کا پورا عمل درآمد رہتا ہے. ای بات سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اذا شرطا، کہ جب زوجین شرط رکھ دیں خلا میں، اللہ نفقۃ لہا ولا سکنا، کہ دیکھو طلاق تو تمہیں دیں گے لیکن نہ نفقہ دیں گے نہ سکنا دیں گے. فرماتے ہیں سقطت النفقۃ دون السکنا، نفقہ تو ساقط ہو جائے گا لیکن سکنا ساقط نہ ہوگا. ہمارے زمانے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دیتے ہیں لوگ تو جیسے ہی طلاق ہوتی ہے ویسے ہی وہ چلی جاتی، نہ نفقہ نہ سکنا. یہ صرف جہالت کی باتیں، بہت غلط بات ہے. بیوی کو کہاں رہنا چاہیے؟ شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے. سارا خرچہ کس کے ذمہ آنا چاہیے؟ شوہر کے ذمہ آنا چاہیے. اور رہائش کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. لیکن یہاں ایک دوسری پرابلم ہے، یعنی دوسری بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں، ہمارے جو شوہر لوگ ہیں، ہمارا معاشرے میں جو شوہر لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ نہیں کس نے بتائی ہے کہ طلاق جو ہے وہ 3 دینے پہ ہی طلاق ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد کچھ بچتا ہے بھلا. پھر کچھ طلاق، 3 طلاق تو جو ہے طلاق مغلظہ ہے، اور طلاق مغلظہ کے بعد چونکہ کچھ بچتا نہیں ہے، اس لیے بیوی سوچتی ہے کہ یہاں بچا کیا ہے، اس لیے اٹھاتی ہے اپنا بڑیا بستر یہاں سے چل دیتی ہے. لیکن اگر طلاق ایک ہو، طلاق رجعی ہو، صریح طلاق ہو، 1 طلاق ہو، 2 طلاق ہو، جن کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، تو وہ عورت رکے گی بھی، اور رہائش جو ہے سکنا اور نفقہ مرد کے ذمہ ہوگا بھی. تو چونکہ شروع سے ہی بنیاد ٹیڑھی ہے، اس لیے عورتیں جیسے ہی طلاق ہوتی ہیں ویسے بڑیا بستر اٹھاتی چل دیتی. حالانکہ مسئلہ صاف ہے کہ نفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہے اور سکنا بھی شوہر کے ذمہ ہے. تو فرماتے ہیں حتی لا يتمکن الزوج من اخراجها، یہاں تک کہ شوہر کو قدرت نہیں ہے
جی بیوی کو عدت کے زمانے میں یا عدت کے گھر سے نکالنے کا. لأن السکنا فی بیت العدت حق شرعی، اس لیے کہ سکنا عدت کے گھر میں یعنی عدت کے گھر میں رہائش یہ شریعت کا حق ہے. فلا يتمكن العبد من اسقاطه